بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ دعا کرتے ہیں جا رہے ہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ویورز، آج آپ کو آتم تائی نے جو کہا تھا وہ بتائیں گے، آپ کے وہ اقوال کے جو زندگی کو بدلنے والے ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ جب میں نے یہ اقوال اور یہ باتیں اختیار کی تو میں باقی دنیا کے تمام عالموں سے میں چھوٹ گیا۔ آتم تائی نے کہا تھا کہ میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ 4 علم کون کون سے ہیں کہ آپ نے اختیار کیے اور آپ دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گئے؟ تو آتم تائی نے اس کا جواب دیا کہ پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ کی طلب سے میں مطمئن ہو گیا، یعنی زیادہ کی کوشش میں نے نہ کی، بس جتنا اس پہ صابر اور شاکر رہا۔ پھر آپ نے کہا دوسرا یہ کہ یہ اللہ کا جو مجھ پر حق ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس سے مشغول ہو گیا۔ کہا کہ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ موت ہے، اور میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، تو لہٰذا اس کے ساتھ یعنی موت کے ساتھ میں نے سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے اور میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے میں نے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں ویورز کہ جب ان کو بندہ اختیار کرتا ہے تو واقعی پھر وہ دنیا کی پریشانیوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ کوئی دوسرا مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ مجھے مل نہیں سکتا۔ تو پھر بندہ نہ چوری کرتا ہے، نہ ڈاکے مارتا ہے، اور نہ رشوت لیتا ہے، اور جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے اس کے اوپر پھر وہ خوش ہوتا ہے، اور لالچ سے بندہ بری ذمہ ہوتا ہے، پھر وہ لالچ نہیں کرتا، اور اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ نصیب سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں، تو اس پریشانی سے وہ چھوٹ جاتا ہے، اور زیادہ کی پھر اس کو پریشانی لائق نہیں ہوتی جس طرح باقی لوگوں کو ہوتی ہے، وہ بالکل جو وہ مطمئن ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر جو حق ہے وہ کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، یعنی میرے اوپر حق یہ ہے کہ میں نمازیں پڑھوں اور لوگوں کے حقوق ادا کروں، جو میں کر سکتا ہوں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بندہ اس کام میں لگ جاتا ہے اور بندے کی زندگی جو ہے وہ اس سے بدل جاتی ہے، اور لوگ پھر اس کو اپنا ایک ہیرو سمجھتے ہیں اور رہنما مانتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو جس طرح موت انسان کے پیچھے جاتی ہے اس طرح رزق بھی انسان کے پیچھے جاتا ہے، اور جس طرح قرآن پاک میں کہا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں بھی ہو موت تمہیں وہاں پہ ڈھونڈ لے گی اگرچہ تم بڑے بڑے محلات کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں موت سے بچ نہیں سکتا، اسے بھاگ نہیں سکتا، تو پھر میں نے موت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، بھائی موت کو گلے لگا لی، یعنی موت کی تیاری میں نے شروع کر دی۔ اور جو بندہ موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، موت کے بعد بھی ڈر نہیں لگتا۔ ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ موت سے کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکتا، تو پھر اس کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ جس طرح تم جب دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو تم خود ہنس رہے ہو اور باقی جو لوگ ہیں وہ رو رہے ہوں، تو اسی طرح موت سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ میں نے موت کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لیا۔ اور پھر یہ کہ اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جب تم گناہ کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو پھر ایسی جگہ دیکھو کہ جہاں پر خدا نہ ہو، یعنی جہاں تک خدا تمہیں نہ دیکھے وہاں پر پھر جا کے گناہ کرو، تو پھر خدا تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، تو پھر بندے کے دل میں یہ بات ہوگی تو پھر بندہ گناہ سے بھی بچ جائے گا۔ یعنی کہ وہ باتیں تھیں کہ جو بندے کی زندگی بدلنے والی تھی اور زندگی کے اندر انقلاب لانے والی تھی، اور زندگی کے اندر سکون لانے والی تھی، زندگی کے اندر سے ڈپریشن کو ختم کرنے والی تھی۔ آتم تائی کی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی سخاوت کے بارے میں، آپ بہت بڑے حکیم بھی تھے، اور آپ کی وہ باتیں کہ جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں
اور جو انسان کی آخرت کو بھی سنوار دیتی ہیں اور انسان کو زندگی کے اندر سکون دینے والی، زندگی کے اندر چین دینے والی، زندگی کے اندر پریشانیوں سے لاپرواہ کر دینے والی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ تو ویور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں کے ذریعے سے ہمیں دارین میں نجات کا ذریعہ بنایا، ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں ہر قسم کی پریشانی اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے۔ اللہ حافظ۔